عظما کاردار صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. عظما صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ گورنمنٹ کے اقدامات کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں, کس طرح سے پولیو مہم کو آگے لے کر جایا جائے گا, کیا پیش رفت ہے اس بارے میں؟ مان رہی, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ اپنے چینل پہ ایئر ٹائم دے رہے ہیں ایک نیشنل کاز کو. پنجاب میں یہ جو پولیو ایریڈیکیشن پروگرام ہے, یہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی ڈائریکٹ سربراہی میں وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہیں. پروونشل ٹاسک فورس میں جو انہوں نے ہمیں ہدف دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے پولیو کو 0 لیول پہ لے کے آنا ہے. تو جو 2025 میں 5 اس طرح کی ہم نے نیشنل مہمز جو ہیں وہ پنجاب میں چلائیں, اس میں 100% ایڈمنسٹریٹو ہماری کوریج تھی, اور سی ایم صاحبہ نے پوری فل 100% سیکیورٹی کا جو ہے وہ انسٹرکشنز دی تھی, جو کہ ہر ضلع میں چیف سیکرٹری کے انڈر جتنے ڈی سیز ہیں ان کی سربراہی میں یہ پولیو کی مہم چل رہی ہے. آپ یقین کریں, میں بھی اس وقت فیصل آباد میں ہوں, پھر میں نے چنیوڑ جانا ہے, ٹوبا ٹیک سنگھ میرا جانا ہے. میں نے کوئی 35 ضلعوں کے فیلڈ وزٹس کیے ہیں. مریم نواز صاحبہ she wants کہ میں فیلڈ میں جا کے ان کو بتاؤں کہ ہماری پولیو کی جو ٹیمز ہیں وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہیں. ایک ایک بچہ جو ہے اس کو جو ہے قطرے دیے جا رہے ہیں, کیونکہ جو بچہ مس ہو جائے گا وہ پولیو پھیلانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو اس لیے ایوننگ ریویو میٹنگز ہوتی ہیں جو کہ مینڈیٹری ہے. ڈی سی صاحب خود بیٹھتے ہیں, پوری ٹیمز اپنا ریکارڈ لے کے آتی ہیں کہ اس دن کی کوریج کتنی ہوئی, کتنے بچے رہ گئے, کتنوں کو کیچ اپ ڈے پہ کرنا ہے. تو الحمدللہ آپ کو میں خوشخبری دوں کہ 2026 میں لاہور جو کہ ریزروائر بن گیا تھا, انوائرمنٹل سیمپلز ہمارے سارے وہاں پہ بہت پازیٹیو آ رہے تھے, ان 6 کے 6 سیمپلز جو ہیں وہ نیگیٹو آئے ہیں, اور پورے پنجاب میں 21 سیمپلز تھے جو تمام نیگیٹو آئے ہیں. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. مجھے سی ایم صاحبہ پوچھتی ہے میں کب اناؤنس کر سکتی ہوں کہ پنجاب پولیو فری ہو جائے گا, تو میں نے کہا جی یہ خوشخبری ہم آپ کو 2026 میں دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی اب ہماری پہلی کیمپین ہے. اللہ کرے جلدی ان کو موقع ملے اور آپ لوگ ان کو یہ موقع دیں کہ وہ یہ اناؤنس کریں کہ پنجاب پولیو فری ہو چکا ہے. اچھا عظما صاحبہ, کچھ تھوڑے سے سٹیٹس ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. کتنا بڑا ایریا اربن ہوگا اور کتنا بڑا ایریا رورل ہوگا جہاں پہ بچوں کے پاس جا کے ان کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے؟ کتنے ایریا کو کور کیا جائے گا؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں پنجاب میں تو جتنے ہمارے ضلع ہیں تقریباً 40 سے قریب, ان میں آپ یقین کرو, اب جیسا چکوال کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں, 70% رورل ایریا ہے. اب میں فیصل آباد میں آئی ہوں, یہاں پہ تقریباً 60% رورل ایریا ہے. اسی طرح سے ہمارے تقریباً بہت سارے ضلع ہیں جو کہ دیہات جو ہیں اس کو کور کرتے ہیں. تو ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ ایک ایک بچے کو جا کے ٹچ کرتی ہیں, اور گھروں میں ٹچ کرتی ہیں, اسکولوں میں ٹچ کرتے ہیں, پورا ڈیٹا ان کے پاس ہے. اور جو ہماری مائیگرنٹ موبائل پاپولیشن ہے, یعنی کہ جو ہماری جھگیاں ہوتی ہیں, وہاں پہ خصوصی طور پہ ایک ایک بچے کو کوئی گیسٹ آیا ہو کہیں باہر سے, پوش ایریوں میں ہمیں کئی دفعہ چیلنجز, ہڈن چیلنجز آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم کیوں بار بار پلائیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کور کی جاتی ہیں. اور دیہاتوں میں آپ تھوڑے حیران ہوں گے, لوگ زیادہ کرتے ہیں. وہ تو بالکل جب ہماری ٹیمیں جاتی ہیں, ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز جاتے ہیں تو ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہم نے اپنی ٹریننگ دی ہوئی ہے ہیلتھ ورکرز کو کہ اگر کوئی ریزسٹنس آئے تو آپ نے چھپانا نہیں ہے, آپ نے اپنے جو سینئرز ہیں ان کو بتانا ہے, وہ ڈیل کریں گے اس کے ساتھ. تو کس طرح قائل کیا جاتا ہے پھر عظما صاحبہ ان لوگوں کے ساتھ جو ریلکٹنٹ ہوتے ہیں, جو منع کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اویئر کیا جاتا ہے یا ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے؟ کیا طریقہ ہوتا ہے ان کو قائل کرنے کا؟ دیکھیے جی, ہمارا جو ای او سی ہے وہاں پہ ہمارے جتنے انٹرنیشنل ٹیم پارٹنرز ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے ہم کمیونٹی انگیجمنٹ میں بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں. ہم نے کمیونٹی ایلڈرز کو آن بورڈ لیا ہوا ہے, علماء کو آن بورڈ لیا ہوا ہے, ہم نے بہت سارے انفلوئنسرز کو آن بورڈ لیا ہوا ہے, کالج اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ انٹرنشپس کر رہے ہیں, گرل گائیڈس کو ہم نے شامل کیا ہوا ہے. یہ سارے ہمارا پیغام آگے دیتے ہیں. میڈیا انگیجمنٹ جو ہے وہ ہر لیول پہ ہماری ہو رہی ہوتی ہے, اور گھر گھر جو پیغام جو ہے وہ ان کے تھرو جاتا ہے. تو یہ ایک ہمارا ایک پورا سسٹم ہے جس سے اب لوگ جو ہیں ان کی آگاہی بھی ہے, اور وہ ہمارے ورکرز کو ویلکم بھی کرتے ہیں. سیکیورٹی 100% چونکہ سی ایم صاحبہ نے عظما صاحبہ آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا کیونکہ 2-4 سوال اور ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. ایک بریکنگ نیوز دے دیتے ہیں, راؤ عبدالکریم پنجاب کے نئے آئی جی تعینات کر دی گئے ہیں. اس سے پہلے ڈاکٹر عثمان انور جو ہے وہ اس عہدے پر فائز سے, ان کو
हटाया गया। कल ये खबर आई थी और अब ये खबर आई कि अब्दुल करीम पंजाब के नए इंस्पेक्टर जनरल तैनात कर दिए गए हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर DG FIA तैनात हो चुके हैं। इससे पहले भी वो FIA के एक अहम ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। एक मरतबा फिर से उनको DG FIA तैनात कर दिया गया है डॉक्टर उस्मान अनवर को, और नए IG पंजाब डॉक्टर अब्दुल करीम साहब होंगे और उनका नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है। जनाब, ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पंजाब के नए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो हैं वो तैनात हो चुके हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। डॉक्टर उस्मान अनवर DG FIA तैनात हो गए हैं। ये तब्दीली की गई है पंजाब में बड़े लेवल पर, ये अखाड़ पछाड़ हम कह सकते हैं, लेकिन एक ही ओहदे पर ये तब्दीली जो है वो सामने आई है पंजाब गवर्नमेंट के। अब्दुल करीम साहब जो है पंजाब के नए IG तैनात हुए। डॉक्टर उस्मान अनवर पहले IG पंजाब थे, उनको तब्दील किया गया है, उनको DG तब्दील हो गया, FIA तैनात कर दिया गया है। पंजाब पुलिस की कमान हम कह सकते हैं कि एक नई शख्सियत के हाथ में आ गया और उनका नाम है राव अब्दुल करीम और उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। वापस आ जाते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। हम उज़मा कारदार साहिबा से बात कर रहे थे जो कि फोकल पर्सन है वज़ीर आला पंजाब की बराए इंसदाद पोलियो मुहिम। उज़मा साहिबा बताइए, हम फिर क्या एक्सपेक्ट करें, क्या टारगेट रखा गया है ये टेन्योर CM साहिबा का मुकम्मल होने पर? क्या वो ये कह सकेंगी वाकई में कि जो पंजाब वो मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री हो, या फिर हर साल के लिए अलग अलग टारगेट्स रखे गए हैं? नहीं जी, बिल्कुल, ये खुशखबरी तो इसी साल इंशाल्लाह हम आपको देंगे। मिड 2026 तक इंशाल्लाह ताला मरियम नवाज साहिबा जो है वो अनाउंस कर देंगे कि पंजाब पोलियो फ्री हो गया है, क्योंकि हम बहुत तेजी से, और फिर ये हमारे मुंह की बात नहीं है, ये तो हमारे जो एनवायरमेंटल सैंपल्स हैं जो WHO जो है वो लेते हैं और उसके बाद वो NIH में जाते हैं, वहां से ये नई तब्दीली की गई है उज़मा साहिबा। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन हो गया, फिर कम्युनिकेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन टीमें जो हैं उनको भी इंडक्ट किया गया है और उनसे भी काम लिया जा रहा है। इसने कितना ज्यादा फायदा दिया या कितना ज्यादा एक्सेलरेट किया है इस सारे प्रोसेस को? देखिए, ये जो FIPV जो कैंपेन हमारी ये लाहौर में चली थी, इससे बहुत फायदा हुआ है। आप यकीन करो, ये नेगेटिव जो हमारे सैंपल्स जो इंडिजिनस हो गया था वायरस लाहौर में, क्योंकि बहुत सारी वो, और फिर इम्पोर्टेशन हमने लाहौर से शुरू कर दी थी। यहाँ के सैंपल जो हैं वो DG खान में नजर आने शुरू हो गए थे, गुजरांवाला में नजर आने शुरू हो गए थे। तो FIPV यानी 15 साल से कम के जो बच्चे हैं, जब उनको हमने ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे FIPV दी, तो उससे बहुत जो था सर्कुलेशन ब्रेक हुई और इंटरप्ट हुई, जिसकी वजह से हमारी कैंपेन्स और कामयाब हुई। हमें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े। मिनिस्टर साहब ने ये उनका आइडिया था और हमने ये इम्प्लीमेंट किया। 10% सक्सेस रेट से हम उसको 80% सक्सेस रेट पे लेके गए थे। बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे फायदा बड़ा हुआ है। तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि हम, ये बाकी दुनिया जो है पोलियो फ्री हो गई है। हम अगर ये सारे इक़दाम नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही रह गए। बट आई होप सो, आई रियली होप कि आप जैसे लोग अगर काम कर रहे हैं तो इसका नतीजा जो है वो भी जल्दी निकलेगा और पाकिस्तान भी पोलियो फ्री हो जाएगा इंशाल्लाह। इस दुआ के साथ कंक्लूड करते हैं इस सेशन को। बहुत बहुत शुक्रिया उज़मा साहिबा हमें ज्वाइन करने के, और जितने भी देखने वाले हैं, अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है, सिंध से है या किसी और सूबे से है, आपके घर के बाहर अगर पोलियो की टीमें आएँ और आपके घर में 5 साल से कम उम्र का बच्चा है तो अपने बच्चे को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाइए।